بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ مریم رکوع نمبر 5. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا. انسان کا تعجب کہ مجھے دوبارہ مرنے کے بعد بھی کھڑے ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس بات پر تعجب. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ اور انسان کہتا ہے أَإِذَا مَا مِتُّ کیا جب میں مر گیا لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا تو کیا واقعی عن قریب مجھے زندہ کر کے نکالا جائے گا. اخرجو نکالا جائے گا، حیا زندہ کر کے. تو یہ دو قسم کے عقیدے پائے جاتے تھے. ایک تو یہ کہ بالکل ہی مر جائیں گے تو ختم ہو جائیں گے، کوئی اللہ کے سامنے پیشی نہیں ہے. اور دوسرا عقیدہ یہ تھا ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں، ہم اگر اللہ پاک کے سامنے پیش ہوں گے تو یہ ہمارے سفارشی ہم کو چھڑا لیں گے،
یہ دو قسم کے عقیدے مشرکین میں پائے جاتے تھے۔ ایک تو کوئی قیامت آنی نہیں، جس طرح پہلے بھی پڑھا ہے سورۃ الکہف کے اندر، وما اظن الساعۃ قائمہ، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی قیامت قائم ہو، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، اگر مجھے لٹایا بھی گیا اپنے رب کی طرف تو میں اس سے بہتر بدلہ پاؤں گا، ہمارے سفارشی ہیں وہ ہمیں چھڑا لیں گے۔ تو یہ دو قسم کے عقیدے مشرکین میں پائے جاتے تھے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے، اور وہ حدیث قدسی ہے، قال اللہ تعالی کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک وشتمنی ولم یکن لہ ذالک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم نے مجھے جھٹلایا ہے، حالانکہ یہ اس کا حق نہ تھا، اور ابن آدم نے مجھے گالی دی ہے، حالانکہ یہ اس کا حق نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کو گالی بھی دی ہے اور جھٹلایا بھی ہے آدم کے بیٹے نے۔ جھٹلانا تو اس کا یہ ہے، وہ انسان کہتا ہے کہ جس طرح اللہ نے مجھے پہلے پیدا کیا دوبارہ پیدا نہیں کرے گا، انسان کہتا ہے دوبارہ پیدا نہیں ہوگا، یہ تو جھٹلانا ہو گیا اللہ تعالیٰ کو۔ اور ایک ہے اللہ پاک کو گالی دینا۔ گالی دینا یہ ہے انسان کا یہ کہنا کہ اللہ پاک کی اولاد ہے۔ جب انسان کہتا ہے نا کہ اللہ پاک کی کوئی اولاد ہے تو سمجھو کہ اللہ پاک کو گالیاں دے رہا ہے۔ اور جھٹلانا یہ ہے کہ ہم مر کر مٹی میں ختم ہو جائیں گے، دوبارہ اللہ کے سامنے کو پیشی نہیں ہے۔ یہ حدیث مبارک صحیح البخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4974۔ اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، کیا اور نہیں یاد کرتا انسان کہ بے شک ہم نے پیدا کیا اس کو اس سے پہلے، ولم یک شیئا، اور وہ کچھ بھی نہ تھا، کوئی چیز نہ تھا، اس وقت ہم نے پیدا کر لیا۔ تو دوبارہ پیدا کرنا تو کوئی مشکل نہیں۔ جس طرح آپ بھائی جانتے ہو کوئی بھی چیز ہے، کوئی پنکھا ہے، کوئی واشنگ مشین ہے، پہلی مرتبہ اور پہلا پیس بنانا کتنی مشکل ہے اور کتنا وقت لگتا ہے، اور پھر اس آگے سے آگے تو کوئی مشکل نہیں، نہ کوئی اس میں پرابلم ہے۔ اولا یذکر الانسان، کیا انسان یاد نہیں کرتا، انا خلقناہ من قبل، بے شک ہم نے پیدا کیا اس سے پہلے، ولم یک شیئا، اور وہ کوئی چیز نہ تھا، فوربک، قسم ہے تیرے رب کی، لنحشرنہم، ہم ضرور ان کو اکٹھا کریں گے، والشیاطین، اور شیطانوں کو ان کو بھی ضرور اکٹھا کریں گے، ثم لنحضرنہم، پھر ہم ان کو ضرور حاضر کریں گے، حول جہنم، جہنم کے ارد گرد، جہنم کے پاس، جثیا، گھٹنوں کے بل گرے ہوئے، جثیا، گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ان کو جہنم کے پاس لایا جائے گا۔ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، ثم پھر لننزعن، ہم کھینچیں گے، ہم کھینچ نکالیں گے، من كل شيعة، ہر گروہ سے، ہر گروہ سے، ایہم اشد علی الرحمن، جو ان سے زیادہ رحمان پر شدید ہے، عتیہ، سرکشی میں، عتیہ، سرکشی میں جو زیادہ ہے اس کو ہم کھینچ کھینچ کے جہنم کے اندر پھینکیں گے اور ڈالیں گے۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیا،
پھر ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو ہم اولا بہا سلیہ جو زیادہ حقدار ہیں، اولا حقدار جہنم کے، سلیہ داخل ہونے میں، جو جہنم میں جھونکے جانے کے زیادہ حقدار ہیں، سلیہ داخل ہونا، جھونکا جانا اور پھینکا جانا، ہم خوب جانتے ہیں جو اس کے حقدار ہیں۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور نہیں تم میں سے الا واردها مگر وارد ہونے والا ہے اس جہنم پر، اس جہنم پر، کان علی ربی کا یہ ہے تیرے رب پر، حتما مقضیہ حتمی فیصلہ کیا ہوا، لازمی فیصلہ کیا ہوا۔ ہر ایک نے جہنم کے اوپر سے ایک مرتبہ ضرور کرنا ہے، گزرنا ہے۔ کوئی نیک ہے، کوئی بد ہے، اس کا نام ہے پل صراط۔ اس کے بارے میں احادیث میں مستقل باب ہیں اور احادیث ہیں کہ پل صراط سے ہر ایک نے گزرنا ہے، ہر ایک نے، نیک ہے، بد ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے، ثم یؤتی بالجسر فیجعل بین ظہری جہنم، قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما الجسر۔ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر پل کو لایا جائے گا، پل صراط اس کو لایا جائے گا اور اسے جہنم کے درمیان رکھ دیا جائے گا، جہنم کے اوپر۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پل کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا وہ بہت پھسلانے والا ہے، پھسلانے والا۔ کوئی پل سے گزر رہے ہوں گے تو پھسل کر جہنم کے اندر گر پڑیں گے، جہنم کے اندر گر پڑیں گے۔ اس پر بڑے بڑے کنڈے ہیں اور آنکڑے، جیسے یہ بلڈنگ کرائی جاتی ہے نا تو اس کے لیے کرین لگائی جاتی ہے، وہ کھینچ کھینچ کے سامان کو نیچے پھینکتی ہے اور لینٹر کو، اور پہاڑوں کو توڑنے کے لیے جس طرح جدید آلات ہیں وہ بڑے بڑے پتھر توڑ کے نیچے لے آتے ہیں، اس طرح وہ پل صراط ہے۔ اس کے اوپر بڑے بڑے ایسے آلات ہیں جو گناہ گاروں کو کھینچ کر ہی جہنم میں پھینک دیں گے، بڑا پھسلنے والا، اور اس کے اوپر بڑے کنڈے اور آنکڑے اور بہت چوڑے کانٹے۔ اور جو نیک انسان ہے، ایمان والا، وہ مومن اپنے اپنے عملوں کے حساب سے وہاں سے گزر جائے گا۔ کچھ ایسے ہیں جو آنکھ جھپکنے کی طرح، جتنا وقت آنکھ جھپکنے میں لگتا ہے اتنے وقت میں وہ پل صراط سے گزر جائیں گے، اور کچھ ایسے ہیں بجلی کی طرح، کچھ تیز ہوا کی طرح، کچھ بہترین گھڑ سواروں کی طرح، کچھ اونٹ سواروں کی طرح، اور کوئی پیدل چلنے والوں کی طرح۔ کوئی زخمی ہو جائے گا اور گرتا پھسلتا اس پل کو عبور کر جائے گا، اور کچھ وہیں سے جہنم میں دھر لیے جائیں گے، جہنم میں دھر لیے جائیں گے۔ تو اس پل کا بیان ہے اس آیت کریمہ میں، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم نے ہر ایک نے وہاں سے گزرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کی خلاصی ہو جائے، ہاں پھر اس سے آگے اپنا اپنا عمل ہے، اپنا اپنا ایمان ہے۔ کان علی ربک حتما مقضیہ، یہ تیرے رب پر فیصلہ ہے، لازمی، حتمی۔ احادیث میں آتا ہے، پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بدر میں حاضر ہوا، حدیبیہ میں حاضر ہوا، یہ جہنم میں نہیں جائیں گے، اللہ کی جنت میں جائیں گے۔ آپ نے یہ آیت پڑھی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، لیکن پل صراط سے گزرنا ہے سب نے۔ اسی طرح ایک عورت کے بارے فرمایا جس کا بچہ فوت ہو جاتا ہے، وہ صبر کرتی ہے، وہ بھی جہنم سے بچ جائے گی، لیکن آپ نے پھر یہ آیت پڑھ دی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک نے وہاں سے گزرنا ہے،
उस औरत ने भी गुजरना है। कान अला रब्बिक हतमम मक़दिया, ये फ़ैसला है तेरे रब का हतमी, जिसका फ़ैसला किया हुआ है। सुम्मा नुनज्जिल लज़ीना तक़ौ, फिर हम नजात देंगे उन लोगों को जो मुत्तकी बने, परहेज़गार। व नज़रुज़्ज़ालिमीन फ़ीहा जसिया व नज़रो, और हम छोड़ देंगे ज़ालिमों को फ़ीहा, उस जहन्नम में, जसिया घुटनों के बल गिरे हुए, जसिया घुटनों के बल गिरे हुए। व इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनात, और जब पढ़ी जाती हैं उन पर हमारी आयतें वाज़े, बय्यिनात वाज़े रोशन। क़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनू, तो कहते हैं वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया, लिल्लज़ीना आमनू ईमान वालों से, ईमान वालों को कहते हैं, अय्युल फ़रीक़ैन ख़ैरुम मक़ामा, दो ग्रोहों में से कौन सा बेहतर है, मकामा मकाम में, व अहसनो, और अच्छा है, बेहतर है, नदिया मजलस में, नदिया कहते हैं मजलस को। तो काफ़र लोग कहते कि देखो हमारा डेरा, हमारी बैठक तो देखो कितने लोग हैं, और सारे बड़े बड़े चौधरी और रईस, और ये दलील है कि हम अल्लाह के पसंदीदा हैं, चहेते हैं। हमारे घर देख लो, और ये जो मुसलमान हैं इनके मकान बिल्कुल खस्ता हालत के, और इनकी मजलिस में बैठने वाले सारे गरीब लोग। काफ़र लोग कहते लिल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों से, आओ भाई अपनी बैठक देखो, हमारी बैठक देखो, अपना मकान देखो, हमारा मकान देखो, इससे अंदाज़ा करो कि हमारे मकान भी अच्छे हैं और हमारे डेरे पर बड़ी रौनक होती है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, आना जाना लगा हुआ है। तुम्हारे पास लोग भी थोड़े हैं और वो भी गरीब लोग हैं। हमारे मकान भी अच्छे, हमारी बैठक भी अच्छी, हमारा डेरा भी कामयाब। अहसनो नदिया, अच्छे मजलिस में, बैठक में, ये काफ़र लोग कहते और दलील पेश करते कि अल्लाह ताला हम पे राज़ी है। तो ये हर दौर में तरीका रहा है कुफ़ार का कि दुनिया की नेमतें लोगों को ज़ाहिर करके ये कह देते हैं कि अल्लाह ताला हम पे राज़ी है, अल्लाह हम पे राज़ी है। वकम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्निन हुम अहसनु असासन वरिया, और कितने ही हमने हलाक की, क़ब्लहुम उनसे पहले, मिन क़र्निन कौमें, ग्रोह, क़रन लोग हलाक किए, हम अहसनु असासा वो ज़्यादा अच्छे थे साजो सामान में। असासा ये लफ्ज़ हमारी ज़ुबान में भी बोला जाता है, असासा फलाना का बड़ा असासा है, उसने इतना असासा छोड़ा है। तो असासा साजो सामान, सामान, वरिया और नमूदो नमैश, दिखलावा। इससे पहले हम बहुत से ऐसे लोगों को हलाक कर चुके हैं जिनका दिखलावा और जिनके मकान और जिनके डेरे इनसे भी ज़्यादा कामयाब थे। अहसन असासा, अच्छे थे वो ज़्यादा सामान में, वरिया और नमूदो नमाइश में, दिखलावे में। कुल मन कान फ़िज़्ज़लालति फ़लयमदुद लहुर्रहमानु मद्दा, कह दीजिए मन कान फ़िज़्ज़लाला, जो है ज़लालत में, गुमराही में, फ़लयमदुद लहुर्रहमानु मद्दा, तो अल्लाह ताला बढ़ाता है उसको, रहमान मद्दा बढ़ाना, ज़्यादा करना, उसकी गुमराही में इजाफ़ा होता है, गुमराह मज़ीद गुमराह हो जाता है। हत्ता इज़ा रअऊ मा युअदून, हत्ता के यहाँ तक के जब वो उस चीज़ को देख लेंगे
جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں، جس بات کی ان کو دھمکی دی جاتی ہے، اما العذاب و اما الساعہ، یا تو عذاب کو دیکھیں گے یا قیامت کو، فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا، پس ان قریب وہ جان لیں گے کون ہے ان میں سے برا مکان میں۔ جب جہنم میں جائیں گے نا پھر پتہ چلے گا ڈیرا کس کا اچھا ہے اور مکان کس کا اچھا ہے اور بیٹھک کس کی اچھی ہے، ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا۔ من هو شر مکانا واضعف جندا، کون ہے برا مکان میں، واضعف اور زیادہ کمزور ہے، جندا لشکر میں، جماعت میں اور جتھا میں، ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا۔ اب تو کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارا ڈیرا دیکھو، ہماری بیٹھک دیکھو، ہمارے مکان دیکھو، اور یہ ساری باتیں ان کی انشاءاللہ ان قریب بھول جائیں گی اور ان کو پتہ چل جائے گا جب جہنم میں پہنچیں گے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا، اور اللہ تعالیٰ زیادہ کرتے ہیں ان لوگوں کو جو ہدایت پائی، ہدا ہدایت میں، جنہوں نے ہدایت پائی اللہ تعالیٰ ان کو اپنی آیات سے ہدایت میں مزید برکت عطا فرماتے ہیں۔ والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی نیکیاں صالحات، خیر عند ربک ثوابا، بہتر ہیں تیرے رب کے پاس ثواب میں، وخیر مردا، اور بہتر ہیں انجام میں، مردا انجام میں، اس کا لوٹنے کی جگہ وہ اچھی ہے جس کے پاس ہدایت ہے اور نیکی ہے۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، کیا آپ نے دیکھا ہے اس آدمی کو جس نے کفر کیا ہے ہماری آیات کا، وقالا، اور اس نے کہا، لأوتین، میں ضرور دیا جاؤں گا، مالا وولدا، مال اور اولاد۔ صحیح بخاری شریف میں واقعہ ہے، ایک بڑا بدبخت اور بے نصیب آدمی ہے جس کا نام ہے عاص بن وائل، صحابی رسول ہیں، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کنت قینا فی الجاہلیہ، میں لوہے کا کام کرتا تھا، لوہار تھا، حضرت خباب فرماتے ہیں، اور میں نے اس آدمی سے عاص بن وائل سے کچھ رقم لینی تھی، تو جا کر میں نے اس سے مطالبہ کیا کہ میری وہ رقم دے دو، تو وہ بدبخت کہنے لگا، تمہاری رقم تمہیں نہیں ملے گی حتیٰ تکفر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ تو محمد کریم علیہ السلام کا انکار کر دے، کفر کر دے۔ حضرت خباب فرماتے ہیں، میں نے کہا، لا اکفر حتیٰ یمیتک اللہ ثم تبعث، میں کفر تو نہیں کروں گا اور نہ ہی انکار کروں گا حتیٰ کہ تو مر جائے اور مر کے دوبارہ زندہ کیا جائے۔ اس نے کہا، اچھا، عاص بن وائل نے، کافر نے حضرت خباب کو دوبارہ زندہ ہونا ہے، چلو وہاں جا کر پھر پیسے لے لینا، جو رقم میں نے آپ کی دینی ہے وہاں جا کر مجھ سے لے لینا، وہاں میرے پاس بڑے پیسے ہوں گے، بڑی رقم ہوگی، بڑا مال ہوگا، میری اولاد بھی ہوگی۔ اس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا، افرأیت الذی کفر بآیاتنا، کیا آپ نے دیکھا ہے اس بدبخت کو جس نے کفر کیا ہماری آیات کا، وقالا، اور اس نے کہا، لأوتین مالا وولدا، میں ضرور دیا جاؤں گا مال اور اولاد۔ صحیح البخاری کتاب البیوع حدیث نمبر 2091، صحیح مسلم حدیث نمبر 2795۔ تو یہ اس بے نصیب کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی، کہتا ہے چلو اگر مرنا ہے
تو क़यामत के दिन मुझसे अपना हक ले लेना। कहता है लऊतयन्न मालम व वलदा, मैं दिया जाऊँगा माल भी और औलाद भी। अत्तला अल गैबा, क्या उसने गैब पर इतला पा ली है। अत्तला, उसने झांक कर देख लिया है गैब को। अमित्तखज़ इंदर रहमान अहदा, या उसने पकड़ा है रहमान के पास कोई अहद, अल्लाह ताला से उसने कोई अहद ले रखा है। अज़ीज़ भाइयों, ये दोनों बातें गलत हैं। ना उसने कोई गैब पर इतला पाई है, ना रहमान से उसका कोई वादा है। दोनों बातें गलत हैं। कल्ला, हरगिज़ नहीं। ये जो लफ्ज़ कल्ला है ये कुरान मजीद के पहले 15 पारों में नहीं आता, आखिरी 15 पारों में ये लफ्ज़ आता है कल्ला, हरगिज़ नहीं। ये दोनों बातें जो कह रहा है दोनों ही गलत हैं। सनक्तुबु मा यक़ूलु, अनकरीब हम लिख रहे हैं जो वो कह रहा है, उसका फ़ेल भी गलत है और उसका कौल भी गलत है। फ़ेल तो गलत है ही है, कौल उससे भी ज़्यादा गलत है। जहाँ उसका शिरक और कुफर लिखा हुआ है वहाँ उसका कौल भी लिख लिया है। व नमुद्दु लहू मिनल अज़ाबि मद्दा, और हम फैलाएंगे, ज़्यादा करेंगे उसके लिए अज़ाब, मद्दा फैलाना, बढ़ाना। एक अज़ाब उसके फ़ेल का शिरक कर रहा है, कुफर कर रहा है और अल्लाह के बंदों का हक खाई जा रहा है, और दूसरा उसका कौल उससे भी बड़ा है। तो अज़ीज़ भाइयों, ये पूरी तवज्जो के साथ इंसान को, मुझे और आपको ख्याल करना चाहिए कि हम जहाँ अपने फ़ेल के गुनाह लिखवा रहे हैं वहाँ अपने कौल के गुनाह तो नहीं लिखवा रहे, कौल भी लिखा जा रहा है और फ़ेल भी। और कुछ बेनसीबों का कौल ऐसा होता है कि उसका गुनाह फ़ेल से भी ज़्यादा हो जाता है। वनरिथुहु मा यक़ूलु व यअतीना फ़रदा, और हम वारिस बनेंगे जिसका वो कह रहा है, जो वो कहता है माल है, औलाद है, हर चीज़ उसका साथ छोड़ जाएगी। व यअतीना, और वो आएगा हमारे पास, फ़रदा, अकेला, ना माल उसके पास होगा ना औलाद जिस पर ये फ़ख्र कर रहा है। वत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहा, और उन्होंने पकड़े अल्लाह के अलावा माबूद बना लिए। लियकूनू लहुम इज़्ज़ा, ताकि हो जाएं उनके लिए बाइसे इज़्ज़त। हाउलाई शुफ़ाउना इंदल्लाह, ये हमारे सिफारशी हैं, अल्लाह ताला से हमें छुड़ा लेंगे, जहन्नम से हमें बचा लेंगे। इज़्ज़ा, ताकि उनके लिए बाइसे इज़्ज़त बन जाएं। कल्ला, हरगिज़ नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि मिन दूनिल्लाह, जो माबूदान हैं वो अल्लाह से वो किसी इज़्ज़त का सबब बन जाएं। सयकफुरूना, अनकरीब वो इनकार कर देंगे। जो मिन दूनिल्लाह, जिनकी पूजा की जा रही है, वो इनकार कर देंगे। बे इबादतहिम, उनके इबादत का। एक तो ये इनकार कि हमें तो इस बात की ख़बर ही नहीं कि हमें कौन कौन पुकारता रहा और कौन कौन हमारी इबादत करता रहा, ये साफ साफ ही इनकार कर देंगे। और दूसरा इनकार ये कि हमने कब तुम्हें कहा था कि हमारी इबादत करो और हमारी पुरस्तश करो। सयकफुरूना, वो इनकार कर देंगे जो माबूदान हैं बातिला, जिनकी अल्लाह के अलावा पुरस्तश हो रही है। बे इबादतहिम व यकूनून अलैहिम ज़िद्दा, और वो हो जाएंगे उनके मुखालफ। ज़िद्दा, मद्दे मुकाबल, वो उल्टा उनके मुखालफ हो जाएंगे। ये समझते हैं ना हमें सिफारिश करके छुड़ा लेंगे, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं ये इनके मुखालफ हो जाएंगे। या अल्लाह इनको पकड़ ले, इन्होंने क्यों पुकारा है अल्लाह वहदहु ला शरीक को छोड़कर।
وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور وہ ہو جائیں گے ان کے مخالف، مد مقابل، ان کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔